أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے درس میں صحابہ کے مقام اور مرتبے کے سلسلے میں بعض باتیں آیت اور حدیث سے ہم نے دیکھی تھیں، اور اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ صحابہ کے بارے میں ایسی بات کرنا جس سے ان کے مقام اور مرتبے کو چوٹ پہنچتی ہو، ان کی شان میں گستاخی کرنا، ان کو برا کہنا، یہ اسلام میں کبیرہ گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، اور اس سے ایک انسان اللہ کے ہاں لعنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ صحابہ اللہ کے دین کو پہنچانے والے وہ بنیادی افراد ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دین کو دوسروں تک پہنچایا، لہذا صحابہ کو برا کہنا یہ نہ صرف یہ کہ دینی اعتبار سے ایک جرم ہے، بلکہ یہ ناشکری بھی ہے اور انسانی اخلاق سے بھی گری ہوئی حرکت ہے کہ ایک انسان واقعی جس نے اس کو دین پہنچایا، اس پر احسان کیا، وہ اس کے احسان کو نہ مانتے ہوئے اسی کو عیب لگانا شروع کر دے، اسی کو برا کہنا شروع کرے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور صحابہ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی ان کی عیب جوئی کرے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رضا کا پروانہ دے دیا، ان کے بارے میں لب کشائی کرنا، زبان کھولنا، یہ اللہ کے فیصلے پر تنقید کے برابر ہے۔ لہذا اس اعتبار سے بھی صحابہ کی شان میں گستاخی ایک جرم اور ایک برائی ہے کہ اللہ کی توثیق، اللہ کی تعدیل، اللہ کے ان کو معتبر بتانے کے بعد پھر اس کا ان کے بارے میں برا بولنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے 10 صحابہ کے بارے میں اور مہاجرین کے بارے میں دیکھا تھا کہ مہاجرین سب کے سب جنتی ہیں، اور صحابہ میں سے نام لے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور انہی کے علاوہ سعد و سعید اور زبیر اور طلحہ اور اسی طرح سے دوسرے صحابہ عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن الجراح، ان صحابہ کے بارے میں کہا کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 کو آپ نے جنت کی بشارت دی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ علی الاطلاق انصار کے بارے میں کیا بات ہے۔ ایک حدیث میں جس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا ہے
اور نفاق کی علامت انصار سے بغض رکھنا ہے، ان سے دشمنی اور نفرت رکھنا ہے۔ ایک حدیث جس کو امام البخاری مسلم ہی نے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق بغض الانصار و آیت المؤمن حب الانصار۔ منافق کی علامت، منافق کی پہچان انصار سے بغض رکھنا، اور مومن کی پہچان انصار سے محبت رکھنا۔ تو پچھلی حدیث میں ایمان اور نفاق کی علامت کے طور پر تھا، اور اس حدیث میں مومن اور منافق کی علامت کے طور پر بات کہی گئی ہے۔ یہ دونوں حدیثیں بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ اور خصوصاً انصار، ان کا معاملہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے کہ ان سے محبت کے ہونے نہ ہونے سے ایک انسان کے ایمان پر ہونے نہ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی صحابہ سے محبت آدمی کے ایمان سے جوڑ دی گئی۔ کوئی آدمی کہے کہ صحابہ دین میں تھوڑی ہیں، صحابہ کا دین سے کیا تعلق ہے، صحابہ کو کوئی مانے نہ مانے، مسلمان ہونے نہ ہونے میں کیا فرق پڑتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے صحابہ قرآن تھوڑی نہ ہے، حدیث تھوڑی نہ ہے، تو صحابہ وہ انسان تھے، ان سے دین کا کیا تعلق، ان سے ایمان کا، عقیدے کا کیا تعلق۔ تو یہ حدیث ایسے انسان کی غلط فہمی کو دور کرتی ہے۔ معلوم ہی ہوتا ہے کہ صحابہ سے محبت کا ہونا نہ ہونا آدمی کے ایمان میں فرق پیدا کرتا ہے۔ ایک انسان کو ایمان والوں کی فہرست سے نکال کر منافقین کی فہرست میں داخل کرنے والی چیز کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز انصار سے محبت ہے۔ اگر آدمی انصار سے محبت کرتا ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے، اور اگر انصار سے نفرت رکھتا ہے تو یہ اس کے منافق ہونے کی علامت ہے۔ انصار کون ہیں؟ انصار وہ صحابہ جو مدینہ میں تھے اور مکہ سے آنے والے مہاجرین کی دین و دنیا دونوں اعتبار سے انہوں نے مدد کی۔ دین کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ تھے ان کی انہوں نے پوری طرح سے مدد کی۔ ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو انصار سے محبت ہونا ضروری ہے۔ اگر انصار سے آدمی نفرت رکھتا ہے تو یہ منافق ہے، چاہے وہ قرآن کو مانے، چاہے وہ حدیث کو مانے، لیکن انصار سے اگر اس کو نفرت ہے تو یہ اس کے ایمان میں نقص ہے اور یہ منافق ہے۔ بلکہ ایک آدمی جو واقعی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ صحابہ سے کیوں محبت نہیں کرے گا؟ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود محبت کریں اس سے یہ کیوں محبت نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے محبوب کو بھی محبوب بنایا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا محبوب کون ہے؟ اللہ اور اس کا رسول۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں انصار سے۔ تو جب یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر رہا ہے تو اللہ اور اس کے رسول جس سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرنے والا بننا چاہیے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہو جاتا ہے اگر محبت سچی ہو۔ لیکن اگر یہ محبت ہی کمزور ہو تو پھر آدمی اپنی غرض کی بنیاد پر محبت کرتا ہے، اپنی ذاتی غرض کی بنیاد پر وہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ لہذا ایمان کے بارے میں حدیث خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہم نے اس سے پہلے بھی سنی ہے وہ یہ کہ اوثق عرى الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ ایمان کی سب سے مضبوط گانٹھ، سب سے مضبوط گرہ یہ ہے کہ اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر آدمی نفرت کرے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ جب محبت کرتا ہے صحابہ سے
اور اللہ نے ان کے لیے رضامندی کا پروانہ دے دیا ہے تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ان سے خوش ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ اگر صحابہ سے محبت نہیں کرتا ہے، انصار سے محبت نہیں کرتا ہے تو یہ اپنے ایمان کی کھوٹ کی وجہ سے محبت نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ صحابہ سے اور خاص طور سے انصار سے محبت کرنا یہ ایک انسان کے ایمان کی وجہ سے ہے، اس کا ایمان خراب ہے اگر یہ محبت مجھ سے نہیں کرتا ہے۔ اور آگے آئیے، بدر اور حدیبیہ کے صحابہ، بدر کی جنگ میں شریک ہونے والے صحابہ اور حدیبیہ میں جو 1500 صحابہ تھے، بدر میں 313 تھے، یہ جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں کیا حدیث ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن يدخل النار رجل شہد بدرا والحدیبیہ، لن يدخل النار رجل، وہ آدمی جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا، کون؟ شہد بدرا والحدیبیہ، جو بدر کی جنگ میں شریک تھا یا حدیبیہ کے موقع پر موجود تھا۔ یہ دونوں چیزیں، بدر والا اور حدیبیہ والا، یہ دونوں بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو آپ کتنے صحابہ ہی ہیں؟ اب شیعہ کے بارے میں غور کریں، جن کا کہنا ہے کہ کچھ صحابہ تھے جو بچ گئے ورنہ باقی سب کے سب مرتد ہو گئے، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ خود اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے حدیبیہ میں 1500 صحابہ موجود تھے، 1500، اور بدر میں 313 صحابہ موجود تھے۔ ان سب کے بارے میں حدیث بتاتی ہے کہ یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں نہیں۔ تو اس حدیث سے بھی صحابہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ جنتی ہیں، اور خاص طور سے یہ صحابہ جو ان مواقع پر موجود تھے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ اس سلسلے میں سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ خود قرآن کریم میں موجود ہے، اور ان کے دین کی خدمت کرنے اور دین کے لیے قربانی دینے کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، لا یستوی منکم، تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے ہیں ان کے جو من انفق من قبل الفتح، جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے دین کے لیے خرچ کیا، وقاتل، اور دین کے لیے جنگ کی۔ فتح مکہ، جب مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا اور مسلمانوں کے ہاتھ میں پورا مکہ آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ سے بتوں کو نکال دیا، تصویریں انبیاء کی نکال دیں، اور اللہ کے گھر کو شرک سے پاک کر دیا۔ اسلامی حکومت سارے عرب پر ہو گئی، مکہ ہی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ کعبہ کی چابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی۔ جن کو نکالا گیا تھا واپس سے وہ غالب آ گئے بغیر جنگ کے، اس کو فتح مکہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا۔ دونوں چیزیں ہیں، دین کی مدد کے لیے خرچ کیا، اور یہاں تک کہ خرچ کیا تو کیا جب جان دینے کا موقع آیا، اپنی جان کو پیش کرنے کا موقع آیا تو جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنے مال اور اپنی جان دونوں کو پیش کر دیا اللہ کے دین کے لیے۔ یہ ان کے دوسرے ان کے برابر ہو سکتے ہیں نہیں، جو فتح مکہ کے بعد خرچ کریں، فتح مکہ کے بعد کی جنگوں میں شریک ہوں، یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور جنگ کرنے والے۔ تو فتح مکہ ایک ڈیوائیڈنگ لائن ہے۔ فتح مکہ ایک وہ تاریخی واقعہ ہے، اور تاریخ میں وہ وقت ہے جس کا پہلا اور بعد والا زمانہ الگ ہے۔ اس سے پہلے والوں کا عمل اس کے بعد والوں کے عمل کے برابر
نہیں، بہت اعلیٰ ہے۔ جو فتح مکہ سے پہلے قربانیاں دینے والے ہیں وہ بہت اونچی قربانی ان کی ہے۔ بعد والوں کے لیے بھی وعدہ ہے، لیکن وہ بعد والے برابری ان کی کر سکتے ہیں نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اولئک اعظم درجۃ، یہ درجے میں زیادہ عظمت والے ہیں، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں کے مقابلے میں جو بعد میں خرچ کریں اور بعد میں جنگ کریں۔ فتح مکہ سے پہلے خرچ و جنگ کرنے والے بعد والوں سے ان کا اعظم درجتاً، اعظم درجتاً، درجہ مرتبہ مقام، اعظم زیادہ عظیم درجہ ان کا ہے، یہ درجے میں زیادہ بڑھے ہوئے ان لوگوں سے جو بعد میں خرچ کریں اور قتل کریں، جن کی قربانیاں بعد میں ہیں۔ اسے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ میں بھی مرتبے اور مراتب ہیں، اور اس سے اگر عموم آپ پیدا کریں تو اسے بات معلوم ہوتی کہ ایمان والے سب کے سب ایک درجے کے نہیں ہوتے ہیں، اور ان کا درجہ اور مرتبہ ان کے اعمال سے طے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان کے درجے بتانے کے لیے کیا کہا؟ اس سے پہلے خرچ کرنے والے، قتال کرنے والے بعد والوں کے برابر نہیں۔ تو آدمی کے عمل سے اس کا مرتبہ اور درجہ طے ہوتا ہے، اور عمل وقت کا بھی محتاج ہوتا ہے، کہ عمل کے مواقع ہوتے ہیں، کہ ایک موقع پر کیا ہوا عمل دوسرے موقع پر کیے ہوئے عمل سے بڑا ہوا ہوتا ہے، کبھی اللہ کی طرف سے طے کی ہوئی فضیلت کی وجہ سے، اور کبھی اس عمل اور قربانی کے تقاضے کی وجہ سے۔ بھئی ایک آدمی پیاس سے مر رہا ہے، اس کو پانی پلانا، اور ایک آدمی عام حالات میں ہے، اس کو پانی پلانا، دونوں بھی تو ایک ہی عمل ہیں، دونوں آدمی ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے جو ایک مرتے ہوئے کو پانی پلائے، جو پیاس کی شدت سے مر رہا ہے، وہ ایک ہی گلاس اس نے پانی پلایا، اور دوسرا آدمی ہے جو سردیوں کے موسم میں کوئی آدمی کہے پانی ہے بھائی، پانی دے رہا اس کو، ایک گلاس نہیں 2 گلاس دے رہا۔ کیا دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں، ایک کا پانی پلانے کا وقت اور دوسرے کا الگ ہے۔ تو مواقع کے اعتبار سے جو تقاضا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے بھی نیکی کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ کبھی اللہ کی طرف سے وقت طے ہوتا ہے، ایک آدمی کا رمضان میں روزے رکھنا باقی دنوں کے روزے اس کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی کا فلاں دن نیکی کرنا، اس کے بعد کے دنوں میں وہ نیکی کی وہ بات نہیں پیدا ہوتی ہے اللہ کے ہاں۔ ایک آدمی مثال کے طور پر غریب آدمی ہے، اس کی جیب میں 100 روپے ہیں، ان 100 روپوں میں سے وہ آدمی 1 روپیہ صدقہ دے، اور ایک آدمی جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں اس میں سے وہ 2 روپے خرچہ کرے، دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں۔ ایک آدمی اس کا ہوٹل ہے، اس ہوٹل میں وہ کسی غریب کو کھانا کھلائے بٹھا کے، اور ایک آدمی ہے جو خود بھوکا ہے اور اپنے ٹفن میں سے آدھا کھانا کسی اور کو کھلائے۔ بتائیے دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے۔ وہ اس کو پیٹ بھر کے کھلا رہا ہے، لیکن ہوٹل ہے اس کا، ٹوٹل ہے اس کے پاس۔ یہ آدمی اپنے ٹفن میں سے اس کو کھلا رہا ہے، اپنا پیٹ مار کے اس کو کھلا رہا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ لہذا یہ بات یاد رکھیں کہ نیکی کی مقدار اصل نہیں ہوتی ہے کہ ایک آدمی کتنا خرچ کر رہا ہے، کیا کھلا رہا ہے، بلکہ وقت اور انسان کی اپنی حالت، نیکی کرنے والے کی حالت اور زمانہ، اور نیکی جس کے ساتھ کی جا رہی ہے اس کا مطالبہ، اس میں فرق ہوتا ہے۔ اس وقت جو دین کو ضرورت تھی، اس وقت جو دین کے قائم کرنے کے لیے قربانیوں کی ضرورت تھی، وہ آج نہیں ہے۔
آج دین آلریڈی قائم ہے، آج عالم میں دین پھیل چکا ہے. آج ایک انسان کا دین کے لیے خرچ کرنا، آج ایک انسان کا دین کے لیے کوشش کرنا، آج اس کا وہ نیکی ہے، لیکن اس کی وہ ویلیو نہیں ہے جو اس وقت میں تھی، جب دین واقعی ایک ایسے مرحلے میں تھا کہ اس کو واقعی مدد کی ضرورت تھی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی رات میں کہا تھا، اے اللہ اگر تو نے ان لوگوں کی مدد نہیں کی، اگر تو نے ان لوگوں کی مدد نہیں کی تو زمین میں پھر تیری عبادت نہیں کی جائے گی. کون کرے گا تیری عبادت؟ تو وہ ایک ایسا وقت تھا کہ اس میں قربانی دینا بہت بڑی قیمتی چیز تھی. آج آدمی بہت بڑی بڑی قربانی اس سے زیادہ دے دے، بظاہر گنتی کے اعتبار سے زیادہ روپے دے دیے، لیکن اس کی برابری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس وقت جو ضرورت تھی وہ بہت بڑی ضرورت تھی. کرنے کے وقت میں کر لیا، جنہوں نے کر لیا انہوں نے پا لیا. آج بھی اس کو ثواب ملے گا دین کے لیے کرنے کو، وہ بات نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے. سادہ سی مثال لے لیجیے، ایک آدمی بہت مجبوری میں ہے اور اگر اس کو آپ نے قرض نہیں دیا تو اس کی دکان چلی جائے گی. مان لیجیے اس وقت میں دینے کی بجائے آپ 2 مہینے بعد جائیں اور کہیں تو مانگ رہا تھا 10,000 یہ لے، وہ وقت گیا. اس وقت میں تم نے نہیں دیا. اس وقت فلاں آدمی نے اپنی گاڑی بیچ کے مجھ کو دی، اپنی گاڑی بیچ کے اس نے دیا، وہ دوست ہے میرا، اس نے دیا مجھ کو. اب آپ مجھ کو 10 نہیں 20 بھی دے، میرے کوئی فائدے کا نہیں ہے، اب میں آپ کو دے سکتا ہوں. وہ ٹائم گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی ٹائم ہوتا ہے ایک، اس وقت کرنا ہوتا ہے. وہ وقت نکل گیا وہ. بھئی ایک آدمی ہے، اس کے پاس افطار کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ اس کو اس وقت میں دیں تو بات ہے. آپ عشاء کے بعد جا کے بولے افطار کرو گے بھائی؟ نہیں افطار، آپ کی گفتار سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ ٹائم گیا. اس وقت ثواب کا وقت وہ وقت تھا، وہ گیا. لہذا یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحابہ کا وقت ہم کو ملنے والا نہیں ہے. ان کی جو فضیلت ہے، آدمی کہے کہ ہم آج اتنے، ابھی آج عرب، کیا صحابہ کے پاس اتنا پیسہ تھا جتنا آج عربوں کے پاس ہے؟ ان کے پاس پیٹرو ڈالر تھا؟ نہیں. چھوٹا موٹا جو بھی ان کے پاس تھا، روکھا سوکھا وہی دین کے لیے لا کے ڈالتے تھے. ڈھیر لگتا تھا اسی پہ، کھجورے کوئی لا کے ڈال رہا، اپنی قمیص کوئی لا کے ڈال رہا ہے، اپنے دینار و درہم جو بھی لا کے پوٹلی بھر کے. اتنا آج عربوں کے پاس کتنا ہے؟ لیکن کیا آج ان کا یہ خرچ کرنا صحابہ کے برابر ہو جائے گا؟ نہیں. وہ وقت الگ تھا، یہ وقت الگ ہے. ان کو بھی ثواب ملے گا، لیکن ثواب میں بھی فرق ہوتا ہے. جس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا، واقعی اس کو صحابہ کی قدر سمجھ میں آئے گی. ورنہ جاہل آدمی کہے گا کہ فلاں صحابی رات بھر انہوں نے یہودی کے باغ میں پانی نکالا کنویں سے اور کھیتی جو بھی اس کے باغ میں ڈالا، اور پھر رات بھر کی محنت کے بعد میں اتنی کھجوریں جو دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کے لائی جا سکتی ہیں، وہ کھجوریں لا کے ڈھیر پہ ڈال دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا میری طرف سے یہ ہے. آج میں اس سے ایک جو ہے بوریا بھر کے کھجوریں دے سکتا ہوں. اس کا گوڈاؤن بھر کے کھجوریں ان ایک صحابی کی مٹھی بھر کھجوروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ وہ وقت کہاں سے لائے گا؟ وہ وقت کہاں سے لائے گا جب نبی کو ضرورت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت کا دینا اور آج کا دینا زمین آسمان کا فرق ہے. وہ وقت چلا گیا اور کرنے والوں نے اس وقت میں کر لیا. اچھا ڈبل جاہل کون ہے جو کہے کہ پھر ہم کو اس وقت میں رہتا تو میں زیادہ کرتا ہے؟ یہ ایڈیٹ ہے. اس لیے کہ اس وقت آج ایک آدمی بڑی بڑی بات، کاش کہ ہم کو صحابہ کا وقت میں ہم ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہوتے تو ہم اپنی جان دے دیتے دین کے لیے. ہاں
تو دھیان دیتا ہے دین کے لیے ذرا؟ کیا جان دے گا؟ تو اپنی پوری زندگی دے دیتا. جان دینا کیا ہوا؟ میری پوری زندگی لے لو، گیا سیدھا قبر میں. جان دینا ٹھیک، تیرا ٹائم آج تو 5 منٹ نماز کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اپنی جان دیتا. تو اپنے مال میں سے کچھ زکوٰۃ جو فرض ہے تیرے اوپر، تیرے مال کو پاک کرتی ہے، تیرے مال میں برکت کا ذریعہ، تو اس میں سے نہیں دیتا ہے. تو تھوڑا سا وقت نکال کے تلاوت نہیں کرتا ہے، تو ذرا سی دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو جان دیتا. تو بہت سارے نادان قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس زمانے میں ہوتے تو بات کرتے، ہم بھی صحابہ کی طرح کرتے. یہ جاہل ہے. جو آج اس سہولت کے دور میں نہیں کر سکتا ہے وہ اس دور میں کیا کرتا، جس دور میں مسلمانوں کو ہر قسم کے اندیشے اور جان کا خطرہ اور اتنی ساری مصیبتیں اور جنگ پہ جنگ اور تکلیف پہ تکلیف، سازشوں پہ سازشیں، فقر و فاقہ اور نہ جانے کیا کیا. اب کیا کرتا ہے؟ اب نہیں کر سکتا ہے سہولت میں. گھر میں پڑا رہتا ہے، اذان ہو رہی ہے اور نہ نماز کا ٹھکانہ ہے، نہ کوئی اور، نہ تلاوت کا ٹھکانہ ہے، نہ ذکر کا ٹھکانہ ہے، نہ دعا کا ٹھکانہ ہے، نہ کوئی اور چیز کا ٹھکانہ ہے. یہ اس وقت میں قربانی دیتا. باتیں بنانا بہت آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے. لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، یعنی ایسے دعوے کیوں کرتے ہو کہ جن دعووں پر عمل کرنے کا وقت آ جائے تو جھوٹے ثابت ہو جاؤ. اللہ کے نزدیک بہت سخت بات ہے. اللہ کے نزدیک بڑی گھناؤنی چیز ہے کہ آدمی کہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم چاہیں مقدار کے اعتبار سے چاہے جتنی بڑی بڑی نیکیاں کر لیں، صحابہ کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے برابر بھی ہم ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ وہ وقت ہم نہیں لا سکتے جب دین کو ضرورت تھی اور انہوں نے اس وقت میں کیا. وہ وقت ہم نہیں لا سکتے ہیں، اور وہ تقاضا دین کا آج وہ بات نہیں ہے، وہ بات آج نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کریں، جنہوں نے خرچ کیا اور جنگ کی، قتال کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ درجے میں زیادہ عظمت والے ہیں، بڑے درجے والے ہیں ان لوگوں سے جو بعد میں خرچ کریں اور بعد میں جنہوں نے جنگ کی. کرنے والوں سے بڑے ہوئے ہیں، نہیں کرنے والے کہاں ہوں گے؟ سوچئے، کرنے والوں سے وہ بڑے ہیں. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ یاد رکھنے کا ٹکڑا ہے. صحابہ میں سے 2 لوگ ہیں، وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. عامۃ العرب جس کو آپ کہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی نصرت، والفتح اور فتح مکہ یا فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے نبی آپ دیکھو کہ لوگ فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فتح مکہ کے بعد یہ حال ہو گیا، اسلام غالب آ گیا، اسٹیبلش ہو گیا. باطل نہ صرف نظریاتی سطح پر، نہ صرف آئیڈیالوجیکل لیول پر، نہ صرف علم کی سطح پر، دلیل کی سطح پر، بلکہ طاقت کی سطح پر بھی ٹوٹ گیا. 2 سطحوں پر باطل کو توڑنا ہوتا ہے، ایک نظریاتی سطح پر، ایک قوت اور زور اور مادی سطح پر. اسلام نظریاتی سطح پر ہمیشہ غالب رہے گا. مسلمان کتنے بھی کمزور ہو، اسلام ہمیشہ پاورفل رہے گا. اسلام کو آپ ایک ایسا غلام مسلمان، قیدی مسلمان اگر اسلام کا جاننے والا ہے، ایک بادشاہ غیر مسلم، دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں
اور وہ اپنی بات پیش کرے یا اپنی بات پیش کرے، یہ قیدی مسلمان غالب آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ علمی اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے اسلام چبا جائے گا، نگل جائے گا ہر چیز کو. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا نکل گیا سارے سانپوں کو. فرعون ہے وہ، یہ مغلوب قوم کے ہیں. بنی اسرائیل مغلوب، فرعون غالب. لیکن آمنا سامنا جب ہوگا، باطل کو حق کیا کر دے گا؟ نگل جائے گا، توڑ دے گا، برباد کر دے گا، حق اس کو مٹا دے گا. لیکن مسلمان کبھی کمزور ہوتے ہیں، کبھی طاقتور ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتح مکہ کا جو واقعہ ہے، یہ اس بات کی علامت اور اس بات کی اللہ کی طرف سے دلیل تھی، ایک اظہار تھا کہ اللہ نے اس دین کے لیے غلبہ رکھا ہے اور یہ نبی حق والے ہیں. پچھلے نبیوں میں کیسا ہوتا تھا؟ انبیاء آتے تھے اور انبیاء اپنی بات پیش کرتے تھے، کچھ مانتے تھے، کچھ نہیں مانتے تھے. پھر اللہ کا عذاب آتا تھا، اہل باطل کو انکار کرنے والوں کو مٹا دیا جاتا تھا، اہل حق کو بچایا جاتا تھا. اللہ نے کیا کیا؟ اہل باطل کو توڑ کے ان کے سامنے اہل حق کو غالب کیا. باطل والے بے جگہ ہو گئے، ان کی زندگی میں اللہ نے حق کو غالب کیا، ان کو زندہ رکھ کے حق کو غالب کیا. باطل مغلوب ہو گیا، باطل والے مغلوب ہو گئے. یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے. تو ظاہر بات ہے اب اس کے بعد اسلام اسٹیبلش ہو چکا ہے، اب کرنے کی وہ بات نہیں ہے جو اس سے پہلے تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غلبہ دین کے بعد کرنے کی وہ بات نہیں ہوتی ہے جو اس سے پہلے قربانیوں کی قیمت ہوتی ہے. اس کو سمجھیں، حق کے غلبے، مادی غلبے سے پہلے قربانی دینا، اس کے بعد کے غلبے کے بعد کے دور میں قربانی دینے میں وہ بات نہیں ہوتی ہے. لیکن اللہ نے وعدہ کس کے لیے رکھا ہے؟ سب کے لیے ہے. پہلے کرو، ایسے نہیں کہ پہلے کیے تو قبول بعد میں رد، نہیں. اللہ رب العالمین ہر دور میں نیکی کرنے والوں کی نیکی کو قبول کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ہاں، فتح مکہ سے پہلے کریں، فتح مکہ کے بعد کریں، صحابہ یا جو بھی لوگ نیکی کریں، سب کے لیے اچھا وعدہ ہے. سب کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب کے لیے، ہر ایک کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خوب خبر رکھتا ہے. سورہ الحدید آیت نمبر 10. مجاہد تابعین میں سے ہیں. مجاہد تابعی کا نام ہے، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد. کہتے ہیں کہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، وکلا وعد اللہ الحسنى، ہر ایک کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے. کہتے ہیں حسنہ سے مراد کیا ہے؟ الجنہ، ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ ہے. تو اب ہم صحابہ کو دو کیٹیگری میں بانٹتے ہیں اس آیت کی روح سے. ایک وہ صحابہ جو فتح مکہ کے پہلے ایمان لائے اور انہوں نے دین کے لیے خرچ کیا، انہوں نے دین کے لیے اپنی جان کو پیش کیا، جنگ میں شریک ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور دوسرے وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے دین کے لیے خرچ بھی کیا اور دین کے لیے اپنی جان کو بھی پیش کیا. یہ دو کیٹیگری ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے. معلوم ہی ہوا کہ سارے کے سارے صحابہ کے لیے اللہ کی طرف سے کس چیز کا وعدہ ہے؟ جنت کا. تو ہم جو کہتے ہیں کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی آدمی کہے گا سارے صحابہ جنتی کہاں سے لائے؟ تم کو کیسے معلوم؟ قرآن بتا رہا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے. تو یہ آیت بتلاتی ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوا ان کی مغفرت اور ان کا جنتی ہونا،
یہ تو سمجھ میں آ گیا ہے۔ اب آئیے صحابہ اللہ کے، ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ سارے صحابہ معتبر، حدیث کے میدان میں کوئی بھی صحابی ہو وہ معتبر، ٹھیک، تو یہ کہاں سے لائے آپ لوگ؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ بعض لوگ بولتے ہیں مراد صوفیہ ہیں۔ کون بولا ان کو؟ صوفیہ ہیں سچے سے مراد کون ہیں؟ کون بتائے؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ امام مسلم کی اگر بات آپ لیں، مقدمے میں صحیح مسلم کے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں حدیث میں جھوٹ کے اعتبار سے صالحین سے بڑھ کے ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ علم غلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کچھ بھی حدیثیں بیان کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ خود گھڑنے والوں کی بات لے کے پھیلاتے ہیں، یہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہتے ہیں مطلب یہ ہے مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہوگا مطلب سب سے پہلے سچے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے سچے کہ جھوٹے لوگ بھی آپ کو سچا کہتے تھے، جو لوگ آپ کی بات کو جھٹلاتے تھے، جنہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا رکھی تھیں، جو جنات کو اللہ کا شریک مانتے تھے اور پتھروں میں ستاروں میں بھی تاثیر مانتے تھے، ایسے لوگ یہ لوگ بھی مانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ الحق ما شہدت بہ الاعداء، سچ تو وہ ہے، حق تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ عربی میں کہا جاتا ہے الحق ما شہدت بہ الاعداء، کہ واقعی حق وہ ہے کہ ماننے والا تو اس کو مان رہا ہے، نہیں ماننے والا بھی اس کی گواہی نہیں وہ صحیح ہے۔ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننے والے بھی آپ کو سچا مانتے تھے، امین مانتے تھے، الصادق الامین۔ تو آپ کی صداقت کو آپ کے مخالفین بھی مانتے تھے۔ تو ابن عمر کہتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، ان سے زیادہ کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اولئک هم الصادقون، اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں کہا۔ تو اس آیت سے اور اس کی تفسیر سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ اللہ کے نزدیک کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ صحابہ اللہ کے نزدیک سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے کہا ہے، یعنی ہم ان کے منہج پر قائم ہو جائیں۔ سچوں کے ساتھ آج صحابہ موجود ہیں ہمارے درمیان؟ نہیں۔ تو ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے یہ بھی سمجھیں کہ جو ماں کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے وہ ضروری نہیں کہ شخصی طور پر ساتھ ہونا، تھوڑا آگے کی بات الگ سے میں دوسرے موضوع سے جوڑ کے کہہ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں قرآن میں ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہیں، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہو تو ساتھ ہے ہمارے۔ تو عربی زبان میں مع، ساتھ ہونا، یہ جو لفظ ہے مع، یہ شخص کے ساتھ ہونا، اس طرح سے شخصی صحبت ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیا کریں؟ کیسا کریں گے اس پہ عمل؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہو جاؤ، کیسا ساتھ ہوں گے بتائیے؟ تو معیت کا معنی
صرف شخصی صحبت نہیں ہوتی ہے بلکہ اور بھی معنی مع کے عربی زبان میں ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے منہج پر آ جاؤ، ان کے عقیدے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر آ جاؤ، یہ معنی اس میں ہے. اور اگر موقع ملے ان کی حیات میں تو ان کے ساتھ ہو کے دین کی خدمت کرو. لیکن آج ہمارے لیے وہ موقع ہے نہیں ہے کیونکہ وفات ہو چکی ہے. تو کیا آج اس آیت کا اس پہ عمل نہیں ہوگا؟ اس زمانے کے لیے آیت تھی اور آج نہیں، آج بھی ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے جو آدمی عام طور سے بتلا رہا ہے کہ ماں کا مطلب یہی ہے کہ شخصی طور پر ساتھ، ضروری نہیں ہے. کئی معنی ہوتے ہیں، انشاءاللہ کسی اور درس میں اس کو ہم دیکھیں گے. جسے اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں. تو کیا جو لوگ حبشہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والوں میں شمار نہیں ہوں گے؟ جو لوگ مکہ ہی میں ہیں اور ہجرت نہیں کر سکتے، کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والے شمار نہیں ہوں گے؟ کیا آپ کے ساتھ ہی ہونے پہ ساتھ شمار ہوتا ہے؟ والذین معہ، جو ایمان و عمل کے اعتبار سے آپ کے ساتھ ہیں. یہ ضروری نہیں کہ جگہ اور موضع کے اعتبار سے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے کمرے میں، آپ کے ساتھ مسجد میں، آپ کے ساتھ سفر میں، نہیں، ضروری نہیں ہے. بلکہ آپ نے ایک سفر میں کہا بھی تھا کہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں، مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ آج ہم نے جو بھی وادی اور جو بھی سفر میں سے جو بھی علاقہ پار کیا ہے وہ ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ تھے. صحابہ نے پوچھا کون؟ اور آپ نے کہا کہ حبسہم المرض. ایک روایت میں ہے حبسہم العذر، ان کو مجبوری نے روک لیا، ان کو مجبوری نے روک لیا. کوئی بیمار ہے، کوئی اپاہج ہے، کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے رکا ہوا ہے، وہ وہاں ہے لیکن ہمارے ساتھ ہیں. تو مع کا لفظ اس اعتبار سے بھی آتا ہے. اب جو آدمی جانتا نہیں عربی زبان، اب کیا کرے بیچارہ، وہ دونوں ہاتھوں سے پیدل، ہاتھوں سے پیدل کیا کریں گے اس کو؟ جو نہیں جانتا ہے وہ آدمی کچھ بھی اپنی طرف سے عقیدے گھڑ لیتا ہے. بہرحال تو خلاصے کلام یہ کہ یہاں پر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ میں سچے سے مراد کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ. تو اللہ نے ان کی توثیق کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سچا قرار دیا ہے. اور آگے آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ صحابہ نہ صرف اچھے ہیں بلکہ اچھوں میں سب سے اچھے ہیں. یہ ڈبل بات ہو گئی. کسی کے بارے میں کہنے اچھے ہیں، یہی کیا کم ہے؟ ہم جیسوں کے بارے میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے یہ اچھا ہے، کیا ہوتا؟ ہم لوگ دیوانے ہو جاتے ہم لوگ. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اچھوں میں سب سے اچھے یہ ہیں، تو اس سے اچھا کیا، پھر اس سے اچھی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ صحابہ کے بارے میں علی الاطلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی. آپ نے فرمایا خیر امتی قرنی، خیر امتی، میری امت میں سب سے بہترین لوگ وہ جو میرے دور کے ہیں. خیر امتی، میری امت میں سب سے بہتر وہ لوگ جو میرے دور کے، قرن میرے زمانے کے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں، وہ جو اکثر خطبات وغیرہ میں لوگ حدیث بیان کرتے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ حدیث کسی بھی ان الفاظ کے ساتھ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے. عجیب بات یہ ہے، ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے. خیر القرون قرنی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اب لوگوں نے اس کو ان الفاظ سے بیان کیا ہے.
اگرچہ معنن یہ بات صحیح ہے کیونکہ یہ حدیث ہم بتا رہے ہیں، لیکن ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. خیر القرون قرنی نہیں، ہاں خیر الناس قرنی ایسا ہے، خیر امتی قرنی ایسا ہے، خیر القرون قرنی نہیں ہے. لہذا جو لوگ یہ حدیث کسی کے سامنے بیان کریں صحابہ کی فضیلت میں، ان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ الفاظ، یہ جو الفاظ ہیں یہ کسی حدیث میں کسی بھی عالم سے آپ پوچھو، پسینہ آ جائے گا، لیکن اس کو یہ حدیث کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملی. اب کہانی کی کتاب میں سے کوئی نکال کے بتا تو ہم کیا کریں؟ جیسے کوئی قصے کی کتاب میں ہے، فقہ کی کتاب میں ہے، فلانی کتاب میں تو حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. حدیث ہے نہیں تو حدیث کی کتاب میں کہاں ہے؟ نہیں. کسی سند سے یہ بات آئی ہو کہ ایسا ایسا حدیث نہیں ہے اس طرح سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی، میری امت میں سب سے بہترین لوگ میرے دور کے ہیں. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان سے جڑے ہیں یعنی ان کے بعد، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں. بہترین میرے دور کے، پھر اس کے بعد مرتبے میں ان سے تھوڑے کم، پھر ان کے بعد ان سے تھوڑے کم. قال عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صاد کے ساتھ، عمران بن حسین کہتے ہیں فلا ادری اذکر بعد قرنہ قرنین او ثلاثا، کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرن، اپنے دور کے بعد 2 دور ذکر کیے یا 3. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کہا، یا 2 ہی بار آپ نے بات کہی. ثم ابن حجر اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ دوسری روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ 2 کا تذکرہ پختہ ہے، بغیر شک کے یہ روایت دوسرے روایات نے بیان کی ہے، اور اس میں راجح قول یہ ہے کہ آپ نے کتنے دور بیان کیے؟ 2. ایک اپنا اور اپنے کے بعد کتنے؟ 2. پھر کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ثم ان بعدکم قوما یشہدون ولا یستشہدون، پھر تمہارے بعد، کن کے بعد؟ تم کون؟ تم سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ صحابہ. ثم ان بعدکم، پھر تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے، قوما یشہدون ولا یستشہدون، گواہی دیں گے لیکن ان سے گواہی لی نہیں جائے گی. علماء نے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر گواہی کے طلب کیے خود ہی گواہی دیں گے، یعنی سچے گواہ نہیں ہوں گے. اپنی طرف سے گواہی دینے والے، اگر واقعی سچی گواہی کوئی دے بغیر مانگے تو کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن مراد یہاں پہ کیا ہے؟ جھوٹی گواہی دینے والے. آدمی اپنے طور پر گواہی دے گا، اور کیسی گواہی دے گا؟ جھوٹی گواہی دے گا. ثم ان بعدکم قوما یشہدون ولا یستشہدون ویخونون ولا یؤتمنون، ویخونون، اور یہ لوگ خیانت کریں گے، ولا یؤتمنون، اور یہ امانت داری کے لائق نہیں ہوں گے. یہ اس لائق نہیں ہوں گے کہ ان کو امانت سونپی جائے، امانت دار نہیں ہوں گے، خائن ہوں گے، خیانت کرنے والے. وَيَنظُرُونَ وَلَا يَفُونَ، نظریں مانیں گے، نظر کریں گے، منت مانیں گے، منت، لیکن پورا نہیں کریں گے. اللہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو 2 بکرے ذبح کروں گا، ٹھیک ہو گیا، بھول گیا. قسمیں کھائیں گے، پوری نہیں کریں گے. نظریں مانیں گے، پوری نہیں کریں گے. اسی لیے کہا کہ وَيَنظُرُونَ وَلَا يَفُونَ، نظر کریں گے لیکن پوری نہیں کریں گے، وفا نہیں کریں گے. وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا. کھا پی موٹا ہونا برا نہیں بھائی، آج کل ویسی گھی تیل کی وجہ سے لوگ بیچارے موٹے ہو رہے ہیں. موٹاپا غلط نہیں ہے، لیکن یہاں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے صحابہ
کے دور کے بعد صحابہ بیچارے کھانے پینے بھی ٹھیک سے مل رہا نہیں ان کو، ایسے لوگ تھے، فقر و فاقے والے، قلت والے، زہد والے، تقوی والے، بچ بچا کے جینے والے، قناعت والے، قربانی والے، ایثار والے، فقر و فاقے والے، مسکین. لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمْنُ، ان میں سمن یعنی موٹاپا ظاہر ہو جائے گا. کھا پی کے تگڑے ایک دم ڈکار لینے والے ہیں. تو بعد والوں کے بارے میں یہ بات آپ نے کہی. بخاری میں کتاب المناقب اور مسلم میں فضائل الصحابہ میں حدیث موجود ہے. کئی باتیں اس سے معلوم ہوئی. نمبر 1، امت کے 3 بڑے طبقے ہیں جو نمایاں ہیں بقیہ امت سے. ٹھیک، کون سے ہیں یہ؟ کون ہیں؟ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین یا تبع الاتباع اس کو کہتے ہیں. تو یہ 3 طبقے امت میں بہترین طبقے ہیں. یہ ہوا پہلا. نمبر 2، صحابہ میں 3 طبقوں میں بھی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان میں بھی افضل ترین کون؟ خیر الناس قرنی، خیر امتی قرنی. اس کے بعد ہے. لیکن 3 طبقوں میں سب سے بہتر کون؟ یعنی باقی امت میں 3 طبقے، 3 طبقوں میں سے پہلا طبقہ وہ کون؟ صحابہ. اور یہ تعریف کیا کس اعتبار سے ہے؟ پیٹرو ڈالر کی وجہ سے ہے. ان کے پاس پیٹرول ہے، یہ خوبصورت ہیں، عرب قوم ہے؟ نہیں، یہ ان کے ایمان. کیونکہ نبوی تعریف تخلیقی اوصاف کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے، کسبی اوصاف کے اعتبار سے ہوتی ہے. کہ تو بہت خوبصورت ہے اس لیے جنتی، ایسا ہوگا؟ تو فلاں سید کی اولاد ہے اس لیے تو جنتی. نبی کا ایسا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ من بطأ به عمله لم يسر به نسبه. جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا. اسلام میں آدمی کے کسب کو دیکھا جاتا ہے، نسب کو نہیں. کمائی تو آدمی کی فضیلت، اس کی تعریف، اس کا مقام، اس کا شرف اور اس کا کرم اس کے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ شریف وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. تو شرف اسلام میں کس بنیاد پر ہے؟ مال و دولت کی بنیاد پر نہیں، خوبصورتی اور نسب کی بنیاد پر نہیں، علاقائیت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ انسان کا شرف دنیا میں اور آخرت میں ہوتا ہے تو اس کے ایمان و عمل اور اس کے تقوی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو صحابہ کو جو مقام امت میں ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ وہ اسی ایمان و عمل اور تقوی کی بنیاد پر ہے. لیکن بعد میں لوگ آئیں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ ان کے بارے میں کچھ اوصاف آپ نے بتایا. یہ گواہی دیں گے لیکن ان کی گواہی قبول کرنے جیسی نہیں ہوگی. اس کے برعکس اب معلوم ہوا، دیکھیے ذرا سمجھیے بات کو، استدلال سمجھیے. بعد میں لوگ آئیں گے، گواہی دیں گے لیکن ان کی گواہی کیا ہوگی؟ معتبر نہیں ہوگی. تو یہ بعد والوں کے بارے میں بول رہی ہیں، صحابہ کے بارے میں بعد والوں کی. تو صحابہ کا معاملہ اس کے کیا ہوا؟ بالعکس، ان کی گواہی کیا ہے؟ ان کی گواہی معتبر ہے. بعد والوں میں غیر معتبر لوگ آئیں گے، صحابہ میں نہیں. لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے سارے صحابہ کی توثیق ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد لوگ آئیں گے جو گواہی ان کی طلب تو نہیں کی جائے گی، زبردستی گواہی دیں گے. اور یہ لوگ خیانت کریں گے، امانت دار نہیں ہوں گے. تو معلوم ہوا کہ صحابہ کیسے تھے؟ امانت دار تھے، گواہی دینے لائق، گواہی قبول کیے جانے لائق اور امانت دار، خیانت نہیں کرنے والے. اور وَيَنظُرُونَ وَلَا يَفُونَ، بعد والے کیسے ہوں گے؟ نظریں کریں گے اور پوری کریں گے نہیں. لیکن صحابہ کیسے تھے؟ نظریں پوری کرنے والے. اور آپ نے فرمایا وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمْنُ، اور ان لوگوں میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا کہ وہ لوگ کھا پی کے تگڑے ہونے والے ہوں گے، کھائیں گے پی کے موج مستی کریں گے، بے فکری ہوں گی ان میں. صحابہ فکر مند لوگ تھے. صحابہ بھی سارے کے سارے دبلے پتلے نہیں تھے، مضبوط بھی تھے. لیکن بعد والوں میں
عام طور سے موٹاپا آ جائے گا اور وہ لوگ بے فکری کی وجہ سے موٹے ہوں گے. کھا پی کے دین کی کوئی فکر نہیں، من موجی پنا اور کھانا پینا اور خوش رہنا، دنیا کمانا اور جھوٹ اور دھوکہ اور پیٹ بھرنا، حلال و حرام کچھ بھی ہو، یہ بعد والوں میں یہ چیز پیدا ہو جائے گی. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دور کتنے ہیں. فرماتی ہیں کہ سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون؟ قال القرن الذی انا فیہ، وہ دور جس میں میں ہوں، وہ لوگ جن میں میں ہوں، وہ دور جس میں میں ہوں. ثم الثانی ثم الثالث، پھر دوسرے دور کے، پھر تیسرے دور کے. تو کل ملا کے کتنے ہوئے؟ 3، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. تو اس حدیث سے بھی وضاحت ہوتی ہے کہ واقعی دوسری ایک دم الگ حدیث ہے، اور اس میں آپ نے کتنے دور بیان کیے؟ صحابہ کا، یعنی خود آپ کا دور، اس میں آپ اور صحابہ ایک ساتھ آ گئے، پھر اس کے بعد تابعین، اور اس کے بعد تبع تابعین. یہ حدیث صحیح مسلم میں امام مسلم نے ذکر کی ہے. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امت کے سب سے بہترین افراد اگر کوئی ہیں تو وہ صحابہ ہیں. یہ عمومی طور پر ان کی فضیلت ہے، اور صحابہ میں بھی سب کی سب برابری والے نہیں ہیں، بلکہ کیسے ہیں؟ افضلیت کے اعتبار سے ان میں بھی مراتب ہیں. سب سے افضل امت میں کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ صحابہ کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے دیکھی. انشاءاللہ مزید باتیں اگلے درس میں ہم دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.